نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ کہ جو لقب علامہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک سے عطا ہوا کہ آپ گلشن نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلبل ہیں، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز کہ اقبال آپ باغ نبوت کے بلبل ہیں، کہ جو باغ نبوت میں ترانے گاتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کے، اور کلی کلی ہے تیری گرمی نواس گداز، کہ اس چمن کی جو کلیاں ہیں وہ اقبال کے ترنم سے، وہ اس بلبل کے ان نغموں کے تلاطم سے وہ پگھلتی جاتی ہیں، ان میں گداز پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا لقب جو حضرت علامہ نے اپنے لیے کہا تھا، ہم کبھی اسے اٹھا کے کسی سیاستدان پہ تھوپ دیتے ہیں، کبھی اسے اٹھا کے ہم کسی عالم پہ تھوپ دیتے ہیں، کبھی کسی پیر پہ تھوپ دیتے ہیں، کبھی کسی پہ تھوپ دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اپنی اصلاح کر لینی چاہیے کہ وہ علامہ نے اپنے لیے کہا تھا، اور وہ جس شخصیت کو سوٹ کرتا ہے وہ لقب، وہ فقط اور فقط حضرت علامہ اقبال ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، وہ دیدہ ور فقط اور فقط حضرت علامہ ہے، اور یہ لقب صرف حضرت علامہ کو سوٹ کرتا ہے، علامہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ وہی دیدہ ور ہے جس کے متعلق اقبال زبور عجم میں فرماتے ہیں کہ عمرہا در کعبہ و بت خانہ مین آلد حیات، تاز بزم عشق یک دانائے راز آیت بروں، کہ ہزاروں سال کئی صدیاں زندگی عبادت گاہوں کے اندر اور کعبے کے اندر نوحہ کرتی ہے، وہاں روتی ہے، وہاں فریاد کرتی ہے، اور ہزاروں سالوں کی کئی صدیوں کے اس آہوزاری کے بعد، زندگی کی اس مناجات کے بعد، زندگی کی ان آرزوؤں اور زندگی کی ان تمناؤں کے بعد بزم عشق سے ایک دانائے راز پیدا ہوتا ہے، اور حضرت علامہ اقبال وہ دانائے راز ہیں، جس میں حضرت علامہ اقبال نے یہ کہا کہ سرود رفت باز آید کنایت، کہ جو مزہ گزرا ہے، جو لطف آیا ہے، کیا یہ لطف اب دوبارہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ نسیم از حجاز آید کنایت، کیا مدینہ منورہ سے، کیا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہوا دوبارہ آتی ہے یا نہیں آتی؟ میرے بڑے بھائی اجمل نیازی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ اہل سخن اس بات کو جانتے ہیں کہ نسیم از حجاز آید کنایت، یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ وہ نسیم از حجاز کون ہے؟ وہ کون آیا تھا جس کے لیے اقبال نے کہا کہ نسیم از حجاز آیت کنایت؟ مدینہ طیبہ کی وہ ہوا، مدینہ طیبہ کی وہ بہار، وہ حضرت علامہ خود ہی تو تھے کہ جو کہتے ہیں کہ اب اقبال آیا ہے، پتہ نہیں اب دوبارہ یہ اقبال آئے گا یا نہیں۔ یہ اقبال گنبد خضرا سے چلی ہوئی اس ہوا کا جھونکا ہے، اور وہ نسیم از حجاز وہ حضرت علامہ کی اپنی ذات ہے۔